إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے بلکہ اسلام کے دائمی دین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تمام تر تعلیمات تحقیق کے بعد عمل میں آتی ہیں۔ اسلام سخت مخالف ہے کہ کسی بھی چیز کا انتساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اور تحقیق نہ کی جائے۔ تحقیق کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، قرآن کریم میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ تحقیق کا جذبہ ہر انسان کی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر جگہ پہ کام آتا ہے۔ آپ اگر باتیں سوچ کر، سمجھ کر، پھٹک کر بولتے ہیں تو آپ کو شرمندگی کا احساس کبھی نہیں ہوگا، کبھی آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ ہر سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگیں اور بلا تحقیق دنیاوی اور دینی زندگی میں عمل کرنے لگیں تو آپ یہاں بھی شرمندہ ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن بھی شرمندہ ہوں گے، افسوس کرنا پڑے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مائناز فارمولہ دیا ہے امت کو، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔
اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی مشکوک آدمی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کا بیان لے لیا کرو، اس کا ثبوت مانگ لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر تم بغیر ثبوت مانگے بغیر تحقیق کیے کسی کام کو کرنے لگو گے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، تو ممکن ہے تم کسی کو جہالت میں، نادانی میں، انجانے میں تکلیف پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بغیر تحقیق کے اگر کام کرو گے، بغیر ثبوت کے عمل کرو گے تو ایک دن یہ آئے گا، انجام تمہارا یہ ہوگا کہ تم اپنے کیے پہ پچھتاؤ گے، شرمندہ ہوگے، اس دن شرمانے سے، شرمندگی اٹھانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس امت کو جیسے میں نے داعی بنایا، اس امت کو میں نے جیسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک وہ شخص جو داعی بنتا ہو، جو دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہو، وہ شرمندگی اٹھائے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی امت، تم تو دنیا میں آئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، دنیا والوں کو سچائی بتانے کے لیے، حقیقت کی طرف لانے کے لیے، جب تم ہی سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے لگو گے، انجام تمہارا بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوتا آ رہا ہے، یعنی تم خود گمراہ ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دو گے، نتیجے میں تم خود شرمندہ ہوگے، دوسروں کو بھی شرمندگی کا باعث بنو گے۔ لہذا فرمایا فتبینوا، باتوں کو تحقیق کر لیا کرو، اعمال کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ شرک ہے یا توحید ہے، یہ صحیح ہے یا غلط بھی ہے، اس کم سے کم اس کے بارے میں بھی جان لیا کرو۔ اور قرآن نے تو فارمولہ دے دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے دنیا کے لوگوں اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم علماء کی طرف جاؤ، اہل ذکر کی طرف جاؤ، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان سے پوچھ لیا کرو، جن کے دل و دماغ میں احادیث مبارکہ محفوظ ہے ان سے معلوم کر لیا کرو، جنہوں نے کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، جن کے رات دن کتابوں میں گزرتی ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں گزرتی ہیں، نبی کی حدیثوں کے مطالعے میں گزرتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھ لیا کرو۔ یہ وہ فارمولہ ہے امت کا کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو آپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور یہ دین میں بھی کام آ رہا ہے، دنیا میں بھی کام آ رہا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں علم جرح و تعدیل کی بنیاد ہی اسی آیت پر ہے، جرح و تعدیل کے فن کی کتاب کی شروعات ہی اسی آیت سے ہوتی ہے۔ عمر فاروق کے سامنے کوئی بندہ حدیث بیان کرتا، حضرت عمر کوڑے اٹھا لیتے اور فرماتے تو ثابت کر کے تو نے نبی سے سنا ورنہ میں کوڑے تیرے اوپر برساؤں گا۔ عمر فاروق صحابہ کا دور ہے، ابھی اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں، لیکن تحقیق کا جذبہ دیکھیے، عمر فاروق اپنے بھائی صحابی سے بھی وہ بات تحقیق کر رہے ہیں، ثبوت مانگ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ صحابہ پر شک تھا، اس لیے کہ کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اس طرح کی باتیں نہ گڑھ پائے جس کی لوگ کوشش کیا کرتے ہیں، دشمن آپ کے دینی معاملات میں دخل اندازی نہ کر سکے، اس لیے ہمارے اسلاف نے یہ قیمتی سرمایہ حفاظت کر کے رکھا اور امت کو دیا ہے کہ قیامت تک تم ثبوت سے کام لیا کرنا، تحقیق سے کام لیا کرنا۔ آج ہم لوگوں نے یہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ ہو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے، سنت بدعات کبھی گڈمڈ نہ ہوں گے، شرک توحید کبھی ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئیں گے۔ ہم نے تحقیق کے دور کو چھوڑ دیا، ہم نے تحقیق کے جذبے کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری زندگی میں دیکھیے توحید بھی ہے تو شرک کے ساتھ آ گئی۔ آج ہماری زندگی میں دیکھیے صبح ہم سنت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سنت کا کام کرنے کے بعد ترنت بدعات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سنت اور بدعات میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، ہمارے یہاں توحید و شرک کی ملاوٹ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ امتیاز جو اپنا تھا، یہ جو اپنی خصوصیت تھی کہ ہم باتوں کی تحقیق کیا کرتے تھے، دینی معاملات میں تو بے انتہا سترک رہا کرتے تھے، آج ہم نے وہ تحقیق کا فن چھوڑ دیا، آج ہم نے باتوں کے ثبوت مانگنا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔
آج 11 شعبان یا 12 شعبان ہے، بس چند دن کے بعد آنے والا معاملہ. کتنا بلنڈر کیا جا رہا ہے، کتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں بھی معنی میں تبدیلی کی جا رہی ہے. شذوذ اقوال کی طرف بھاگا جا رہا ہے جو امت کا بڑا طبقہ جو تمام مفسرین کہہ رہے ہو، جمہور کا جو قول ہو، اسے چھوڑ دیا جا رہا ہے. کوئی دلیل نہیں، بس پھس پھسی باتیں ہیں. سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں. اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. میں نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، ہم تو ڈرانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے جس رات کے اندر تمام مضبوط فیصلے لیے جاتے ہیں. اب لوگ ایک بدعت کو ثابت کرنے کے لیے شذوذ اقوال کی طرف چلے گئے اور کہو جناب یہاں مبارک رات اللہ نے 15ویں شعبان کی رات کو کہا ہے. او میرے بھائیوں، قرآن سے پوچھ لیتے کہ مبارک رات کا مطلب کیا ہے. قرآن نے تو ہنٹ دے دیا کہ اس رات میں جس کو اللہ مبارک کہہ رہا اس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ قرآن کس رات میں اتارا گیا. یہاں تو صرف مبارک کہہ کے آگے بڑھ گئے، لیکن اگلی آیت میں دوسری صورتوں میں اللہ نے باقاعدہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اللہ نے پورا واضح فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، شب قدر میں نازل فرمایا. وہ شب قدر جس میں عبادت 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں. اب اگر آپ کہو کہ یہ مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان ہے تو پھر آپ قرآن کی اس آیت کا جواب کیا دو گے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا؟ مطلب یہ ہوا اللہ خود فرمانا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو قرآن کو میں نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور جو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا وہ مبارک رات شب قدر ہی ہے، اسے 15 شعبان کی رات گھسیٹ کر نہ لاؤ، تحقیق سے کام لو. مفسرین کا ایک جمہور طبقہ کہہ رہا ہے نہیں یہاں شب قدر ہی مراد ہے، اور یہ منانے والے کہہ رہے نہیں جناب یہاں 15 شعبان مراد ہے. تم کہہ رہے ہو، مفسرین کے ایک پورا جمہور کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. قرآن کریم سے پوچھ لیتے، یا تو تم کہہ دو نہیں نہیں شب قدر بھی شعبان میں پڑتی ہے، رمضان میں نہیں پڑتی ہے. قرآن کریم نے وہ بھی واضح کر دیا کہ تم یہ نہ اختلاف کر بیٹھنا کہ لیلۃ القدر شب قدر شعبان میں ہوتی ہے، فرمایا یہ بھی رمضان میں ہوتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور رمضان میں خاص طور سے لیلۃ القدر میں قرآن کا اترنا شروع ہوا. اتنی واضح تعلیم قرآن ہی کے اندر موجود، اس کے باوجود نہیں بھائی ہمیں اپنا مسلک چلانا ہے، ہمیں بدعت میں زندگی کٹ رہی ہے، ہمیں وہی کر رہا ہے. بولنے والے بولتے رہیں، سمجھانے والے سمجھاتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیوں جب تک آپ جہالت کی زندگی گزاریں گے تب تک بدعت آپ کے درمیان رہے گی. جس دن آپ نے تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، آپ نے علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، حقیقت میں بدعت آپ کے گھروں سے نکل دور چلی جائے گی، کبھی بھی آپ کا سامنا نہ کرے گی. شرک تو آپ کے دروازے پہ کبھی بھٹکے گا ہی نہیں، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو تحقیق والا بنائیں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں اور ہر بات کا ثبوت مانگا کریں. اسلام یہی مزاج ہمیں سکھاتا ہے. قرآن کی آیتوں کے معنی بدل رہے ہیں کہ نہیں بھائی مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات.
اب قرآن کی آیتیں مجلسوں میں پڑھی جانے لگی، یہی آیت پڑھی جانے لگی کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا، اور پھر نعرے لگنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، شعبان کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو بیچ میں گھسیڑا جا رہا ہے، قرآن کی معنی کے ساتھ تحریف کی جا رہی ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پھر امت کا ایک بڑا طبقہ قبرستان میں اس رات کو جا رہا ہے، چراغیں جلا رہا ہے، وہاں پر جا کر لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، خود ان سے مانگنے پہ تلا ہوا ہے، نعوذ باللہ وہاں پر شرک بھی کرنے لگتا ہے، غیر اللہ سے وہ مانگنے لگتا ہے۔ عورتیں گھروں میں 100 رکعت نماز پڑھنے لگتی ہیں، حلوے بنائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے جناب؟ دلیل بس یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا، مبارک رات 15ویں شعبان میں۔ کیا دلیل ہے؟ اور بڑی دلیلوں میں سے ان کی ایک دلیل حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علماء سے رابطے میں رہ کر اور محقق علماء کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت پیش کی جا رہی ہے دلیل میں، جنتا کو کیا پتا کہ کیسے ہمیں گل کھلایا گیا، کیسے ہمیں گھمایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حدیث بھی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی 15ویں شعبان کی فضیلت میں حدیث بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ بڑی مشہور، بلکہ ہر مجلس میں جہاں 15ویں شعبان کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پہلے کوٹ کرتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ترمذی کتاب الصیام باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، حدیث نمبر 739۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ اپنے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرمائے۔ آپ رات میں اٹھے اور بقی چلے گئے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے میری بیوی کیا تو اس بات سے ڈر رہی ہے کہ تیرا شوہر تیرے ساتھ غلط کرے گا، تیرے اوپر ظلم کرے گا، یعنی تیری باری میں دوسری بیوی کے پاس جائے گا، کیا ایسا تو کچھ سوچ رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، اے اللہ کے نبی میں نے ایسا نہیں سوچا کہ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں گے، میرا حق کسی اور کو دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہاں ہم نے یہ سوچا کہ آپ عام طور سے رات میں اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جایا کرتے ہیں، آج آپ گھر سے باہر نکلے تو میں نے تجسس میں آپ کے پیچھے چل پڑی۔ اے اللہ کے نبی میرے دل میں آیا کہ آپ اپنے کسی کام سے شاید کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہوں، لہٰذا میں نے یہ حرکت کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری پیاری بی بی معاملہ یہ نہیں ہے، ان اللہ ینزل، اللہ رب العالمین آج کے دن شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہوتا اترتا ہے اور ہر بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مقدار بیان فرمائی جیسے بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں میں جتنے بال پائے جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے ترمذی کی۔ اب اسی پہ نعرے لگتے واہ جناب نے تو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا، پہلے قرآن کی آیت پھر یہ حدیث پیش کر دی۔ اگر محقق عالم ہے تو ان میں بھی شیخ الحدیث ہے تو، ورنہ تو اکثر اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں، کہاں ان کو حدیث کہاں قرآن سے مطلب ہے۔ پبلک بھی اندھی ہے اور وہ تو مہا اندھا بیٹھا ہی ہوا ہے، ان کے ہاں دلیل سے کیا مطلب ہے؟ اگر دلیل والا بندہ تو اس طرح گھمائے گا اور اس پہ کہیں گے بھائی ہمارے فلاں صاحب نے تو اتنی زبردست بیان دیا، اتنی زبردست بات کہی، قرآن سے ثابت کیا 15ویں شعبان کی رات کو اور حدیث سے ثابت کیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث جسے بیان کر کے یہ اپنی بدعت کو ثابت کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آئیے میں آپ کو سند پڑھ کے بتلاتا ہوں۔ قال الامام الترمذی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قال
انی ظننت انک اتیت بعض نسائک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لأکثر من شعر غنم کلب رواہ الترمذی فی کتاب الصیام باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 739۔ یہ پوری حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ سندیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اب سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر بھائی اہل حدیث کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، پھر امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیوں کیا؟ امام ترمذی نے سند بھی بیان کر دیا ہے۔ سند بیان کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اب تمہارے حوالے پورا خزانہ ہے، چھانٹنا تمہارا کام ہے، اور علماء نے چھانٹے بھی ہیں۔ امام ترمذی پوری سند بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے پیچھے گئی اور بقیع غرقت میں گئی اور وہاں اللہ کے نبی موجود تھے، کہتے ہیں میں نے یہ حدیث احمد ابن منی اپنے استاد سے سنی ہے، اور کہتے ہیں میرے استاد نے یہ حدیث یزید ابن ہارون سے سنی ہے، اور کہتے ہیں میرے استاد کے استاد نے اس کو حجاج ابن ارطاط سے سنی ہے، حجاج ابن ارطاط نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے سنی، اور یحییٰ ابن ابی کثیر نے اس کو عروہ سے سنی ہے، اور حضرت عروہ نے اس کو حضرت عائشہ سے سنا ہے، حضرت عائشہ نے یہ منظر بیان کیا۔ کہتے ہیں یہ جو میں نے سند بیان کی نا، ایک سلسلہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہاں انہوں نے اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، لیکن محققین کی پینی نگاہ ہوتی ہے، وہ اس سلسلے کے اندر بھی باریکیوں کو پڑھتے ہیں۔ بھائی میرے کہہ دینے سے تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ میں نے ان سے سنا۔ کوئی اگر محقق آئے گا تو وہ سچ میں تحقیق کرے گا، ہاں میں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، میرے کہہ دینے سے ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد فوراً فرماتے ہیں، وہ لوگوں میرا استاذ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث کیا فرماتا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ کہتے ہیں سمعت محمدا یضعف هذا الحدیث۔ اس حدیث کے فوراً بعد ترمذی کے اندر فوراً یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور یہ امام ترمذی کا قول منقول ہے۔ کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کہا اس میں دو وجہ ہیں، اس حدیث کے اندر دو ڈسکنیکشن ہیں۔ دو ڈسکنیکشن کیا ہے؟ کہا اس حدیث میں حجاج ابن ارطاط ایک راوی کا نام آیا ہے، اس بندے نے یحییٰ ابن کثیر سے سنا ہی نہیں ہے حدیث، یہ حدیث اس نے اس سے سنا ہی نہیں ہے، اور اس میں کہا جا رہا کہ سنا ہے، لہٰذا اس میں انقطاع ہے، ڈسکنیکشن ہے، یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ اور کہا صرف یہی نہیں، ان کا جو استاذ ہے یحییٰ ابن کثیر ہے، یحییٰ ابن ابی کثیر نے اپنے استاذ عروہ سے بھی حدیث نہیں سنی ہے، لہٰذا یہ دوسرا ڈسکنیکشن ہے، دوسرا انقطاع ہے، یہ حدیث اس لیے بھی ضعیف ہے۔ یعنی ایک ہی روایت کے اندر، ایک ہی سند کے اندر دو کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری ایرے غیرو نتو خیروں کو نظر نہیں آتی۔ ان کو کیا پتا سند کیا ہوتی ہے، سند کا علم کیا ہوتا ہے، یہ تو محققین علماء کو نظر آتی ہے، اور جب محققین علماء اس کو پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، پھر یہ چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں دیکھو جناب اہل حدیثوں نے، وہابیوں نے تو 15 شعبان کو لوگوں کو مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، لوگوں کو قبروں پر جانے سے بھی روک رہے ہیں، عورتوں کو گھروں میں قرآن پڑھنے سے بھی روک رہے ہیں، گھروں کو روشن کرنے سے بھی روک رہے ہیں، حلوہ کھانے سے بھی روک رہے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے سے بھی روک رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہماری کوئی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے نہیں ہے، یا اسلام کے کسی صحیح عمل سے نہیں ہے۔ ہماری دشمنی اگر ہے تو یہ کہ میرے پیغمبر کی طرف کوئی ایسی بات نہ جوڑا کرو جو میرے پیغمبر نے کبھی کہی ہی نہیں۔ میرے نبی نے تو خود فرمایا تھا کہ جس نے میرے نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہوگی فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ میرا امتی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کرنے والے ہیں کہ میرے نبی کی باتوں میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو جائے۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ قرآن کریم کی سیکورٹی پہ تو کام کرتے ہی ہے۔ سب سے زیادہ جس امت نے، جن لوگوں نے نبی کی حدیثوں کے اوپر پہرے بٹھائے ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں۔
ہیں, ہم ہی لوگ ہیں جو لوگوں کو نبی کی باتوں میں ملاوٹ کرنے سے روک رہے ہیں. آپ کی طرح ہم بھی فسفسے ہو جائیں, آپ کی طرح ہم بھی تحقیق کی دنیا کو چھوڑ دیں, آپ کی طرح ہم بھی سندوں پہ نظر ڈالنا چھوڑ دیں, پھر نبی کی باتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے نبی نے تو فرمایا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظاها فاداها كما سمعها. اے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو نور سے بھر دینا, اے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو روشن کر دینا, اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری باتوں کو سنے اور اسے یاد کرے, اس کی حفاظت کرے اور پھر اپنے بات کے لوگوں کو ایسے ہی ڈیلیور کر دے جیسے مجھ سے سنا تھا. ہم تو نبی کی اس حدیث کے مصداق بننے کے لیے تحقیق کرتے ہیں, ہمیں دشمنی نہیں ہے, ثابت تو کرو. آپ کے پاس جو دلیل ہے قرآن کے نام پہ تو وہ بھی فسفسی ہے, اس میں بھی تحریف ہے, بدلاؤ ہے, اور جو حدیث ہے وہ حدیث تو ضعیف نظر آ رہی ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس 15ویں شعبان کی رات کو کہ آپ قبروں پہ جاؤ گے اور وہاں چراغیں جلاؤ گے, وہاں جا کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے؟ ہم تو منع نہیں کرتے, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہے کسی دن کو خاص کیے بغیر آپ قبروں کی زیارت کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور, اے میری امت کے لوگوں شروع میں نے قبروں پر جانے سے تمہیں منع فرمایا تھا, فزور القبور, لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں پر جانے سے دل نرم ہوتے ہیں, موت یاد آتی ہے, آخرت یاد آتی ہے. آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے, قبر پہ نہیں بھی گئے تب بھی ہو جائے گا. ہم یہ تنگی نہیں کرتے کہ آپ کو ماں کے لیے دعا کرنی ہو, باپ کے لیے دعا کرنی ہو تو قبر پہ جائیں گے اور ان کے قبر کے پاس جب تک کھڑے نہ ہو جائیں جب تک دعا نہیں کر سکتے. ہمارا یہ ماننا نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے گھر میں بھی چلتے پھرتے بھی اپنی دکان پہ بیٹھ کے آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولی والدی. آپ ہر جگہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہو, آپ کو قبروں پر جانے کے لیے ہم ضروری قرار تو نہیں دیتے. آپ نے یہ کیوں کہانیاں گڑھ لی کہ قبروں پہ جا کر وہاں کھڑے ہو کر جب دعا مانگیں گے تبھی دعا قبول ہوگی؟ کیوں آپ نے اس دن کو خاص کر لیا؟ کیوں آپ نے نبی کی سنت کی مخالفت کی؟ ہماری دشمنی, ہمارا اعتراض صرف اتنا ہے کہ جو میرے نبی نے پوری زندگی میں نہیں کیا وہ آپ نے کیوں کیا, آپ نے وہ دن کیوں خاص کر لیا؟ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل پیش کرو, کسی صحابی کا عمل پیش کرو اور کسی تابعی کا عمل پیش کرو, اسلاف کے اعمال کو لاؤ اور دلیل میں پیش کرو. ماننے کے لیے سب سے پہلے ہم تیار ہوں گے, سب سے پہلے ہماری مسجدوں کے دروازے کھلیں گے, سب سے پہلے ہماری طبقے کے لوگ قرآن و سنت کی روشنی دلوں میں رکھنے والے اپنی قبرستان میں جائیں گے, اپنے مردہ ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے, اس لیے کہ میرے اسلاف نے کیا ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے کیا, اس لیے کہ میرے صحابہ نے کیا. لیکن ایسی تاریخ میں کوئی بات نہیں ملتی. صحابہ کے بھی ماں باپ ہوا کرتے تھے, خود میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تھی اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر لیں, لیکن کہیں ثبوت نہیں ملتا, کسی تابعی سے نہیں ملتا. آپ نے یہ کیوں دن خاص کیا؟ بلکہ الحوادث والبدع نام کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ابن ابی ملیکہ, ان کے پاس کسی نے آ کر کہا ان زیادا یقول ان اجر لیلۃ النصف من شعبان کاجر لیلۃ القدر. کہا شعبان کی 15ویں رات جو ہے اس میں عبادت کرنے سے, چراغا کرنے سے, اس میں یہ سب کچھ کرنے سے جو آج کیا جا رہا ہے اتنا اجر ملتا ہے جیسے شب قدر میں اجر ملتا ہے. ابن ابی ملیکہ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ زیاد ایسا کہہ رہا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا میرے بھائیوں؟ کہا لو سمعتہ وبیدی عصا لضربتہ, اگر اس نے میرے پاس یہ بات کہی ہوتی میں وہاں موجود ہوتا, میں اپنے کانوں سے اگر یہ سن لیتا کہ اس نے میری مجلس میں یہ بات کہی اور میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی میں اس لاٹھی سے اس کو مارتا. اتنی بڑی بات
کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، پوری کی پوری سورت نازل فرمائی جو رمضان میں شب قدر آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کا جتھا اتر آتا ہے، جبرائیل امین اتر آتے ہیں، اس میں لوگوں کی سالانہ نصیبیں لکھی جاتی ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں لوگوں کی بخشش کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے۔ کہا اتنی بڑی فضیلت والی رات کے برابر اس 15ویں شعبان کی رات اس نے کہہ دی لو سمعتہ بیدی عصا لضربتہ، میرے سامنے کہا ہوتا تو میں تو لاٹھی سے اس کا علاج کرتا، ڈنڈے مارتا اسے۔ اور آج جو اس دن ان کی مخالفت کرتے کہہ دے نہیں بھائی تحقیق کی طرف آؤ، صحیح دین کو اپناؤ، پیورٹی کو اپناؤ، آج ہمیں یہ لاٹھی مارنے پہ تیار ہے۔ معاملہ الٹ چکا ہے، جہالت کا دور چل رہا ہے، کوئی یہ سننے کو تیار نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، دلائل نہیں ہے تو مار پیٹ ہے، گالی گلوچ ہے، الزام ہے، یہ وہ آج سب کچھ اویلیبل ہے، تحقیق تو کرو، سنو تو لوگوں سے اصل بات ہے کیا۔ اللہ کے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے، یہ بات صحیح ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا ہے، محققین علماء نے تحقیق کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ جاری کرتا ہے، اللہ بخشتا ہے لوگوں کو۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1144 میں اور صحیح الجامع میں 1878 میں غالباً، امام بہقی نے اپنی کتاب میں، امام طبرانی اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے کیا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور سارے بندوں کو معاف بھی کر دیتا، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، ہاں اللہ تعالیٰ اس عظیم دن میں مشرک کو معاف نہیں کرتا، کینہ کپٹ رکھنے والے سینے کو معاف نہیں کرتا، بغض رکھنے والے حسد کرنے والے بندے کو معاف نہیں کرتا، بلکہ یہ فرمایا وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوا حِقْدَهُمْ، جس کے سینے میں دوسروں کے خلاف بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اپنے سینے کو پاک نہ فرما لے۔ یہ حدیث علماء نے فرمایا تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد ہاں کہا جا سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ عمل کے قابل ہے، حجت کے قابل ہے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اسے تہوار کی شکل میں تو نہیں بدل سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہ تو دوسرے دنوں کے بارے میں بھی آیا ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا، تو کیا آپ کی طرح ہر جمعرات اور سوموار کو ہم قبرگاہوں میں، قبرستان میں جائیں، چراغاں کریں، وہاں لائٹنگ کریں اور وہاں جا کر اس طرح کی حرکتیں کریں جو آپ کر رہے ہو؟ اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ مغفرت کی رات ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں جمعرات اور سوموار کا بھی دن تو ایسے ہی ہے، پھر آپ اس دن کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دوسری وجہ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ میرے نبی نے یہ تو بیان فرمایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، مغفرت کا دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اسپیشل کام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چراغاں نہیں کی، آپ نے اپنے گھروں کو عیدوں کی طرح نہیں بنایا، قبرستان خاص طور سے اس رات میں جانے کی تعلیم نہیں دی۔ ہم تو نبی کے پیروکار ہیں، ہم تو نبی کے متبع ہیں، میرا نبی جو کہے گا ہم وہی کرنے والے، میرے نبی کی تابع دار جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کے عمل کو دیکھا ہے، صحابہ جو کر کے بتائے ہوں گے، جو کتابوں میں مرتب مدون ہے، ہم تو اسی کی تابع دار ہیں، وہی کرنے والے ہیں۔ اگر کچھ ہے اس طرح کی بات تو دکھاؤ، ہم بھی مان لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں، تو لہٰذا ہمیں پابند نہ کرو، بلکہ ہم تمہیں کہیں گے اس طرح کی بدعات سے اپنے آپ کو نکالو اور صاف ستھرے دین کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر یہ ہم اور آپ کو آگاہ فرما دیا ہے، آیت نمبر 103 104 پڑھ لیا کریں۔
اللہ تعالیٰ ایسے ہی چکنے چپڑے عمل کے حوالے سے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتلاؤں اور آپ اپنی امت کو وہ بات نہ بتلا دیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جو عمل پہ عمل بھی کرتے رہیں گے لیکن ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، بالاخسرین اعمالا، ان کے سارے اعمال خسارے میں چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ کیا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کو زندہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک بدعت کر رہے ہوں گے۔ ان کی خوشی یہ ہوگی ہم دین کر رہے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ غلط کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہی تو بدعت ہے۔ بدعتی آدمی ہر اپنے بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے جبکہ اللہ کی نگاہ میں وہ بدعت ہوتی ہے، میرے نبی سے بغاوت ہوتی ہے، میرے نبی سے محبت کی جھوٹی دلیل ہوتی ہے۔ میرے رسول سے جو محبت فرمائے گا وہ وہی کرے گا جو رسول نے کہا ہے۔ اگر رسول نے منع کر دیا تو ہم وہ قوم ہے کہ منہ پہ لگا ہوا جام بھی پھینکنے کو تیار ہے، ہم وہ جام بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں لے جائیں گے۔ بدعت کی زندگی ہماری گزر رہے ہیں۔ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا مشرک اور حاسد، دوسروں کا برا چاہنے والا، اللہ اس کو چھوڑ کے باقی سب کو معاف فرما دیتا۔ اگر کرنا ہی ہے کچھ تو یہ کام کر لو۔ جیسے یہ مہینہ آئے، اگر آپ کی زندگی میں جانے انجانے میں کبھی آپ سے شرک ہو گیا ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ کرنا ہی ہے تو شرک سے برات کا اعلان فرما دو اور یہ کہو اے اللہ اب کی آج سے پچھلی کی زندگی میں جتنی بھی مجھ سے گناہ ہوئے، خاص طور سے شرک ہوئے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو شرک سے توبہ کر لو۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے کسی بھائی سے اگر آپ کو نفرت ہے، اپنے کسی بھائی کے خلاف دل میں کچھ بغض ہے، کچھ غلط فہمی ہے تو اس کا ازالہ کر لو، اسے ختم کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو مغفرت کے اعلان فرمائے اس میں آپ بھی آ جاؤ، چھانٹے نہ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے اس رات کا نام کیا ہے؟ شب برات۔ برات کا مطلب ہی ہوتا ہے تبرہ بازی، یعنی میں اعلان کروں کہ میرا فلاں فلاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کو تبرہ کہتے ہیں، اسی کو برات کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ترمذی کی روایت جو میں نے پڑھی 739 کتاب الصیام کی، اس کی پوری تشریح اگر کوئی پڑھ لے تو شب برات کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی۔ علامہ عبد الرحمن نے اپنی کتاب کے اندر حدیث کی شرح میں پورا پول کھول کے رکھ دیا اور بتایا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آگ کے پجاری تھے، وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس رات کو اختیار کیا اور اس کے بعد اس رات میں آگ کو جلانے لگے، چراغ جلانے لگے، یعنی اپنی پرانی عادت جو تھی، ان کی جو پرانی عبادت تھی اس کو اس میں آ کے زندہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو مجوسیوں کے نقش قدم پہ اپنے گھروں کو چراغا کر رہے ہو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کرنا ہی ہے تو آپ اپنے آپ کو شرک سے بیزار کرو، شرک سے تبرہ کرو۔ لیکن میرے بھائیوں اس رات کا نام شرک سے تبرہ بازی کی وجہ سے شب برات نہیں پڑا ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کے دشمنوں نے صحابہ کی دشمنی میں اس کا نام شب برات رکھ دیا، یعنی تبرہ بازی کی رات۔ وہ تو اس انتظار میں ہے، ہر سال اس رات میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم عمر سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، بلکہ گالیاں بھی دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں۔ وہ تو اس خوش فہمی میں، اس انتظار میں ہے جب ہمارا وقت آئے گا مکہ کی سرزمین میں، مدینے کی سرزمین میں جو صحابہ ہیں ان کی قبروں کو ہم کھود ڈالیں گے، بلکہ نعوذ باللہ میرے نبی کے دائیں بائیں، میرے نبی کے بازو جو ابو بکر عمر ہیں، ان کے بارے میں ان کی گھراؤنے عقیدے یہ ہے کہ آج ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، کل ہمیں موقع ملے گا تو ان کی قبروں کو کھودیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے، انہیں ہم سزا دیں گے۔ صدیقہ عائشہ کے بارے میں ان کی گھناؤنے عقیدے یہ ہے کہ ان کو قبر سے کھود کر نکال کر ان کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ یہ اس رات میں انہی صحابہ کرام اور انہی مقدس ہستیوں کے حوالے سے تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں وہ تو انتظار میں ہے کہ سنی کسی طرح سے اپنے صحابہ سے دشمنی کر لے، جانے
जाने अनजाने में सहाबा को गालियां दे जाए, जाने अनजाने में सहाबा से अपने आप को अलग कर ले, और आप हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप तो उनके इस फितने का शिकार बनते जा रहे हैं। अगर कोई समझाए तो आप वहाबी लहाबी न जाने क्या क्या कहकर आप उसकी बात का इनकार कर दे रहे हैं। पूरी कहानी को समझो। हर कोई अपने बिदात को प्रमोट करने पे लगे हुए हैं और पूरी कोशिश लगाई जा रही है। और हमेशा शुरुआत से लेकर क़यामत तक नबी अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग शुरू की थी, आपने कहा था तूबा लिल गुरबा, कम लोग होंगे अच्छे लोग, सच्चे दीन पर चलने वाले हमेशा कम रहे हैं। व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर। और आज भी वही दौर है। असली दीन जिसके पास है, बिदात से पाक। मेरा एक दोस्त है, अहले हदीस नहीं है, लेकिन वो कहता है हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि सबसे ज्यादा शिर्क से पाक अगर कोई मुसलमान है तो अहले हदीस है, सबसे ज्यादा बिदात से पाक अगर कोई मुसलमान है तो अहले हदीस है। मेरे भाइयों, यही तो जान है इस्लाम की। आपकी जिंदगी में शिर्क ना हो, आपकी जिंदगी में बिदात ना हो, मतलब यह है आपकी मोहब्बत अल्लाह से सच्ची है, आपकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची है। यही तो सच्चा मुसलमान है। फिर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? फिर आप क्यों नहीं अपने आप को इसी जुमरे में शामिल कर लेते और सीना चौड़ा करके बोलिए हम वो हैं जो रसूलुल्लाह से जी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम वो हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं, और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। क्या शर्म महसूस हो जाती है, कौन सा डर हमें लाहिक हो जाता है कि हम अपने आप को आज़ाद भी समझते हैं लेकिन हम ग़ुलाम भी हैं। ग़ुलाम इस नाते कि हम हक़ को हक़ समझ कर भी अपना नहीं पाते, आज़ाद इस नाते कि सिर्फ कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम जैसा चाहेंगे करेंगे, मुल्क हमें आज़ाद करार देता है, हमें आज़ादी है बोलने की, सोचने की, समझने की, दीन की, लेकिन आप सच को सच समझ कर भी, हक़ को हक़ जान कर भी अगर हक़ को ना अपना पाएँ तो बुरा मत मानिए, आप ग़ुलाम हैं अब भी अपनी उसी पुरानी जाहिली सोच के कि आपको ऐसे घेर रखा है कि आप हक़ को हक़ जानने के बाद भी कबूल नहीं कर पा रहे हो। तहकीक करो, मैदान में आओ और सवाल करना सीखो। कुरान ने कहा फसअलू, पूछो। आज हमें पूछने से मना किया जाता है। जब तक बच्चा पूछेगा नहीं, जब तक बच्चा भी जानकार नहीं हो सकता। इसलिए माहिरीन ने कहा है कि अगर आपके बच्चे बचपन में ज़्यादा सवाल कर रहे हैं तो डांट के खामोश ना करो, यह उसके ज़हीन होने की अलामत है। वो आगे चल के बच्चा ज़हीन होगा, वो नई नई चीज़ें सोचेगा और उसका दिमाग बहुत तेज़ होगा। लेकिन अगर बचपन में बाप ने माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया और उसके सवालों के पर उसको गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया तो वो बच्चा आगे चल के सवाल करना भूल जाएगा। सवाल करना भूल जाएंगे तो नॉलेज आना बंद हो जाएगा, पता चलेगा कि आपका दिमाग सीमित हो जाएगा। इसलिए अपने आप को सवालों की दुनिया में लाओ। दीन बड़ा वसी है, अहले इल्म मौजूद हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ मौजूद है, जो है ठोक बजा के है, अमल करिए। अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल फरमाए, बिदात से शिर्क से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब के ज़िंदगी में शिर्क व बिदात अगर है भी, परवरदिगार उसे हमें पाक फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।